بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ثقاف یاسر۔ جیسے کہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ 2024 کا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے۔ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں الیکشن ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ کا الیکشن اس سال 2024 میں منعقد ہونا ہے، وہ اگلے 4 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں الیکشن ہوا، ایران میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اگلے مہینے سے جو ہے وہ انڈیا میں شروع ہو جائے گا، اور ابھی 2-3 دن میں جو ہے وہ 16-17 کو رشیا میں بھی ہے۔ روس میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، اور امید یہی ہے کہ صدر پوٹن جو ہیں وہ دوبارہ ری الیکٹ ہو جائیں گے۔ اور چونکہ ان کی جو جنگ چل رہی ہے، رشیا کی جو یوکرائن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ میں بہت سے اسٹیک انوالو ہیں، کیونکہ پوری یورپ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے، اور امریکہ اس میں پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے۔ ان کو نیٹو کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے، ان کو اسلحے سے بھی، اور ان کو امداد بھی دی جا رہی ہے، ان کو اسلحے کی امداد بھی دی جا رہی ہے، ملٹری اور نان ملٹری دونوں قسم کی ایڈ ان کو مہیا کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رشیا اکیلا پوری اس جنگ کو لڑ رہا ہے، اور اس پہ پورے کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو، اور وہ تقریباً اس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو یوکرین ہے وہ اس وقت رشیا کا حصہ بن چکا ہے، کیونکہ 1/5 آف دا یوکرین جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کے قبضے میں۔ لیکن ساتھ ساتھ پوٹن نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی میں جو ہوں اس وقت دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیوکلیر وار کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور جبکہ یہ بہت سی انٹرنیشنل کمیونٹی کی بہت سی جو طاقتیں، ان کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک دھمکی ہے تاکہ وہ الیکشن میں اپنے ووٹوں کو بڑھا سکے۔ اس دھمکی کے بعد کہ وہ نیوکلیر وار کر سکتے ہیں، بہت سے حلقوں میں بے چینی پھیلی ہے، یونائٹڈ نیشن سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹس تک اور یورپ میں بھی۔ لیکن زیادہ تر کا یہی خیال ہے کہ دھمکی کے طور پہ اس کو استعمال کرا ہے، یہاں تک کہ یوکرین کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ نیوکلیر پاور استعمال نہیں کرے گا۔ دوسری جانب انڈیا میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال بنی، اور انڈیا نے بھی جو ہے وہ 2019 میں ایک بل پاس کیا تھا، جس کے تحت جو تھا وہ نان مسلمز کے علاوہ جتنے لوگ 31 دسمبر 2014 سے پہلے جو لوگ انڈیا میں مائیگریٹ کر کے گئے تھے پاکستان، افغانستان یا بنگلہ دیش میں سے، ان کو انڈین سٹیزن دینے کا جو انہوں نے بل پاس کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے چونکہ رولز نہیں بنے تھے، پالیسیز نہیں بنی تھی، وہ بنا دیے، اور الیکشن بڑا قریب ہے وہاں پر، اور مودی سرکار نے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا، جو کہ بہت ہی زیادہ ایک احتجاج کی سما پیدا ہو گیا۔ پہلے فارمرز بہت شدید قسم کا احتجاج کر رہے تھے مودی حکومت کے خلاف، اور اب جو ہے ان کے خلاف باقی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے۔ یہ عام تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ بھئی انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کی سٹیزن شپ کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے ان کی۔ لیکن مودی سرکار کا اور بی جے پی کا مختلف حلقوں سے یہ بیان آتا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے، ہم کسی کی سٹیزن شپ ختم نہیں کر رہے، بلکہ جو دوسرے ممالک سے لوگ جن کو فیئر آف پرسیکیوشن تھا، یعنی کہ جن کو خطرہ تھا اپنی زندگی کا، چاہے وہ پاکستان میں تھے یا افغانستان میں یا بنگلہ دیش میں تھے، تو ان کو جو ہے ہم نے اپنی طرف جو وہ انڈیا میں آ گئے ہیں تو ان کو سٹیزن شپ دینی ہے۔ یہ شاید اس لیے کیا جا رہا ہے زیادہ تر کہ بھئی ریلیجیس قسم کے جو ووٹ ہیں وہ لیے جا سکیں، اور بتایا جائے کہ ہم اینٹی مسلمز ہیں، اینٹی پاکستان ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے والے ہیں، اس لیے بھی مودی سرکار یہ اقدامات کر رہی ہے۔ جبکہ انڈیا میں بہت زیادہ اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی جو ہیں وہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر میانمار سے جو بہت سے مسلمان اتنے بری طرح وہاں سے فیئر پروسیکیوشن کو قتل کیا جاتا تھا سر عام، اور برما جس کو میانمار بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے بہت زیادہ مائیگریشن ہوئی تھی، اور وہ بھی اسی ٹینور میں ہوئی تھی، لیکن ان کو سٹیزن شپ آپ نہیں دے رہے، تو مسلمانوں کے ہی خلاف کیوں ہیں آپ؟ چونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی وہ ہے ہی اینٹی مسلم اور انتہا پسند قسم کی جماعت ہے، اور ہندو انتہا پسند ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ خصوصی طور سے ڈسکریمنیشن کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پہ بڑا اعتراض کیا ہے کہ بھئی ہم دوسرے لوگوں کو اپنی ہم جیسے سٹیزن شپ کیوں دے رہے ہیں؟ اب جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، وہ خاص طور پہ بندیال صاحب نے تو ان کو یہاں تک کہا ہے، جو گجرال صاحب ان کے جو وزیر اعلیٰ، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مودی جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ہم جیسے حقوق دینا چاہ رہے ہیں، ہماری سٹیزن شپ دینا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت بی جے پی کو ہر طرف سے جو ہے مشکلات میں وہ گھر چکی ہے، اور اس کی طرف جو ہے تنقید کی جا رہی ہے اس کے اقدامات کی وجہ سے۔ اور اسرائیل میں بھی اسی طرح حماس اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، یہاں تک کہ
جو فرسٹ رمضان سے کہا جا رہا تھا کہ پیس ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، جنگ بندی ہوگی اور ایک مہینہ رمضان میں نہیں ہوگا، لیکن پہلے روزے کے دن بھی وہاں پر حملے ہوئے. لیکن بہرحال طیب اردوغان اور کچھ دیگر ممالک کے سربراہ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر امدادی جو ہے وہ امداد پہنچائی جا سکے، تاکہ بچوں، بوڑھوں کو، خواتین کو اور جو زخمیوں کو ان کو تھوڑی بہت امداد مل سکے اور ان کو خوراک وغیرہ بھی وہاں پر پہنچائی جا سکے. دنیا کے معاملات تو یہ تھے. اب پاکستان کی طرف آتے. پاکستان میں جو ہماری زیادہ جنگ کی امید تھی یا جنگی حالات کی جو امید چل رہی تھی وہ کے پی گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھی، یعنی کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور شہباز شریف کے ساتھ تھی. لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک کیس کھل گیا ان کے ہی اپنے علاقے سے. ڈی اے خان سے ایک شخص الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست جمع کرا دی کہ انہوں نے ایک زمین مجھ سے ہتھیا لی تھی اور وہ ناجائز طور پہ اپنے پاس رکھی اور پھر اس کو بیچ کر انہوں نے گاڑی خریدی اور گھڑی بھی خریدی اور بعد میں اس کو ڈکلیئر کر دیا. اور وہ الیکشن کمیشن کے جو فارم ہوتا ہے، جو اسٹامپ جس میں آپ اپنی انڈرٹیکنگ دیتے ہیں، اس میں ڈکلیئر کی. زمین ڈکلیئر نہیں کی لیکن گاڑی ڈکلیئر کر دی. تو اگر گاڑی ڈکلیئر کی تو اس کو پھر پیسے کہاں سے آئے؟ اور اگر پیسے ان کے پاس نہیں تھے تو پھر وہ زمین کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس ڈکلیریشن کی وجہ سے ان کے لیے بڑا خطرہ بن گیا اور شاید وہ اس میں ڈسکوالیفائی ہونے کا بھی ان کو خطرہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو 26 تاریخ دی ہے، لیکن وہ ان کو 1 مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا کہ وہ اپنا جو ہے وہ جواب دائر کر سکے. اس ساری صورتحال میں جو ہے ان کو پریشر کیا گیا کہ بھئی وہ فیڈرل حکومت کے ساتھ، کیونکہ جب حلف برداری ہو رہی تھی ساری دنیا کے امبیسڈرز بھی آئے ہوئے تھے، چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی تھے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی تھے، سابقہ صدر بھی تھے اور اسی طرح دیگر لوگ بھی تھے. لیکن جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے ان میں 3 وزیر اعلیٰ تو موجود تھے، لیکن چوتھے وزیر اعلیٰ نہیں تھے، جو کہ وفاق کو اسٹرانگ ہونے کی نشانی نہیں دیتا، ایک ریفلیکشن اچھی نہیں دیتا. جس کی وجہ سے علی امین گنڈاپور صاحب کا کہا جاتا ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا گیا اور بڑے طریقے سے کیا گیا. ایک ان کے خلاف ایک کیس دائر کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اپنا شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کریں اور برف پگھلنے کی وہ باتیں ہوں. اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی پابندی لگا دی کہ وہ کسی سے نہیں ملیں گے تاکہ وہ میسج نہ بھیج سکیں علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ بھئی آپ نے ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، یا آپ اس سے اختلاف کریں یا ان کو نہ مانیں، کیونکہ فارم 45 47 کا جو ذکر چل رہا ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے وہاں پر عمران خان کی ملاقات وہاں پر اس کو روک دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو علی امین گنڈاپور کو وہاں پر جانا پڑا کہ ان کے خلاف کیس آ گیا اور انہوں نے یہی سوچا کہ اگر میں نہ گیا تو شاید میں فارغ کر دیا جاؤ. تو ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہے، جیسے ان کے کچھ مطالبات ہے کہ بھی ہمارا 1510 ارب روپیہ جو بقایات ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ہمیں دیے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری مرضی کا چیف سیکرٹری اس کو لگایا جائے. بہرحال شہباز شریف صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اب سب سے دلچسپ خبر تو یہ ہے کہ جناب جو الیکشن کمیشن رجب سلطان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ کینیڈا میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کے حالات اس طرح کے گزرے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات گزرے ہیں کہ جس سے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی انہیں پاکستان میں رہنا انتہائی مشکل ہے. کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی ان کے بہت زیادہ ایسے ان کے اقدامات تھے جس سے کہ پی ٹی آئی کو بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور پی ٹی آئی پہ بڑے زیادہ قسم کے جو نقصانات ہیں اس کی بڑی وجہ جو ہے الیکشن کمیشن راجہ سلطان صاحب ہیں. کیونکہ راجہ صاحب نے کچھ ایسے اقدامات کیے جیسے کہ بلے کا نشان ان کو نہیں مل سکا، اس کے بعد جو فارم 45 اور 47 کا جو سلسلہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو اسے ان کی سیٹیں نہیں ملی، ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملی. اس سے پہلے بھی بلکہ راجہ سلطان صاحب کو تو منتخب کرنے والی پی ٹی آئی کی حکومت ہی تھی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد تقریباً سال بعد جو ہے تقریباً ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہی ان پہ الزامات آنا شروع ہو گئے کہ بھئی وہ پاکستان مسلم لیگ کے یا میاں صاحب کے بہت قریبی ہیں اور ان کے سپورٹر ہیں. تو ان کا پاکستان میں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی والے ان کو ڈھونڈ کر جو ہے ٹرولنگ کریں گے اور ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ لگانے کا بڑا خطرہ ہے، اور وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. اور ان کو جو ہے سنا جا رہا ہے کہ وہ کینیڈا میں جو ہے ان کو وزیر یا سفیر بنا کر بھیجا جا رہا ہے اور وہ کینیڈا کے پاکستان میں سفیر ہوں گے. تو وہ وہاں جا کر اپنی پناہ گاہ بنائیں گے، چھپیں گے اور پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے اور جو پی ٹی آئی کے دیگر ووٹر صاحبان ہیں جو پورے پاکستان میں ہیں ان سب سے بچنے کی کوشش کریں گے.
تو ان کے بھاگنے کا راستہ تو تیار کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ وہ الیکشن کمیشن ابھی سینٹ کے الیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو وہ تقریباً ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کا بھی ٹینیور مکمل ہونے والا ہے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جانا ہی ہے، تو ان کو سفیر لگا کے وہاں بھیج دیا جائے گا۔ ایک تو ان کو انعام ہوگا جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے پورے اس عرصے میں، اس کا بھی ان کو انعام مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو پاکستان کے لوگوں سے جو ہے وہ چھپنے کا بھی موقع مل جائے گا، اور وہ کینیڈا پہنچ جائیں گے۔ اور یہ ساری باتیں، یہ ساری جو اطلاع ہے، جو خبر ہے، یہ کس نے دی ہے؟ یہ کسی عام شخص نے نہیں دی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب کا کہنا ہے کہ جو راجہ سلطان صاحب ہیں، وہ چیف الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں کینیڈا، ان کو سفیر لگایا جا رہا ہے کینیڈا کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس بات کا کہاں تک سچ ثابت ہوتی ہے، اور کہاں تک جو ہے اس میں دم خم ہے، اور واقعی وہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ اوور ان کا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ وہ پاکستان میں نہ ہی رہیں تو بہتر ہے، ان کے اپنے حق میں، ان کے اپنے خاندان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ یہاں پر نہ رہیں، لہٰذا وہ باہر ہی جا رہے ہوں گے۔ تو کل پھر کسی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔